اچھا صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کتنے آپ کے خیال میں اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ جیسے ابھی ریم نے بھی کہا کہ 2-3 ایسے خاص کام رہ جاتے ہیں جن میں آگے بڑھنے کا، آگے کیا بڑھنا ہے وہ تو آپ کی زندگی گزارنے کا ایک موقع ہے، ایک بہانہ ہے جی، تو یہ اس طرف ہی کیوں زیادہ، کیا تعلیم حاصل کرنے سے کوئی روکتا دیکھیں ہے؟ باتیں کرنے سے، تھیسس لکھنے سے، ہاں پریزنٹیشن بنانے سے اور بڑی بڑی گفتگو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں اس کو پریکٹیکلزم کے طور پہ اگر دکھایا جائے نظر آنا چاہیے. میں مفتی صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم گورنمنٹ کو تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ چلیں جی آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی نالج یہ رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں کی طرف سے کچھ ایسا نظر آنا باقی ہے، یا میں دیکھ سکتی ہوں کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں آپ کا کی بھی یہ خیال ہے کہ آرگنائزیشن، شاید جو مذہبی قیادت ہے وہ آپ کے لیے متحرک نہیں ہے یا آپ کا خیال نہیں رکھتی؟ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے، اسلام کی ساری باتیں، سارے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے اسکالرس ہیں، مفتی صاحب ہیں، یا جتنے بھی ہمارے اسلامک ادارے بنے ہوئے ہیں، اگر ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے حکومت کو، ان کے اداروں کو، تو کتنے چینجز آئیں گے. مطلب آپ کا خیال ہے کہ مذہبی قیادت کی طرف اگر سے ساتھ آپ مل کا کر ساتھ نہیں ہے؟ ساتھ نہیں ہے نا، ساتھ اس طرح نہیں ہے کہ دیکھیں یہاں پر ابھی یہ مفتی سر بیٹھے ہیں، کوئی اور مفتی سر بیٹھے ہوں گے، ان کی ڈیفینیٹلی ایک ڈیفینیشن نیگیٹو وے میں آئے گی. کچھ ایسی بھی باتیں کر رہے ہوں گے کہ نہیں عورتوں کی طرح لباس کر کے یا ایک گلیمرس میک اپ کر کے یہ ہمیں بھٹکا رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح سے باقی عورتوں کی طرح وہ بن تو کر. خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں، اس میں کون سی ایسی تو بات ہے؟ یہ خواتین کے اوپر الزام نہیں ہے نا، یہ اسپیسیفکلی ہمارے اوپر نہیں، ہے. اگر وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا جو فیمیل ٹرانسجینڈر ہیں جی، ان کی وہی ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے، اگر اس کے اوپر تو کسی کے اوپر کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اعتراض تو نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر وہی آتی ہے کہ جو گلوریفائی کر کے پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کام کیوں نہیں کر رہے ہوتے. آپ کا یہ گلہ ہے مذہبی قیادت سے کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں یہ دیتے؟ میں نے بہت سنا ہے. یہ میں مفتی صاحب سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے کچھ، ڈیفینیٹلی آپ لوگ ہم سے سینئر ہیں، آپ لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، انفارمیشن رکھتے ہیں، کہ آپ لوگوں نے ایسا کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ عملی طور پر کچھ نہیں کیا. مفتی صاحب بتائیں جی عملی طور پر کیوں نہیں کیا؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک ہے کسی چیز کے بارے میں قوانین کا ہونا، ایک ہے اس کا بیان کرنا، ایک ہے اس پر عمل درآمد کروانا. مفتیان کرام یا علماء کرام کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ کسی کام کو پکڑ کے اس پر عمل درآمد کروانا، بلکہ ان کا کام ہوتا ہے نہیں، ان کا یہ کہنا کہ آواز بھی بلند نہیں ہوتی. جماعت اسلامی میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے خواجہ سرا کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی، اور مفتیان کرام میں سے بہت سارے مفتیان کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے حوالے سے پورے مقالہ جات لکھے، اور ان کو وہ ایسے تھیسز ہیں، ایسے مقالہ جات ہیں کہ جو آج بازار کے اندر موجود بھی ہیں، ان کے اندر تمام تر ان کے معاملات آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ پروگرام کرنے کا مقصد حافظ صاحب کیا ہے؟ اس چیز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا نا، ورنہ اس پروگرام کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ سر مجھے لگتا ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تھوڑا بہت ہم چینج لائیں، تھوڑا آگے جا کے اس چیز کو ریزولوٹ کریں. تعریفیں سننے کے لیے تو ہم یہاں پر ظاہری سی بات ہے آپس میں نہیں نہ اکٹھے ہوئے. تعریفیں تو میں بھی آپ کی کر سکتی ہوں کہ اس خواجہ سرا نے یہ کیا، اس مفتی صاحب نے یہ کیا، اس مفتی صاحب نے وہ کیا، بٹ دا پرابلم از جو ہمارے ایکچوئل ایشوز ہیں ان کو کسی طریقے سے ریزالو کیا جائے. آئے دن جماعت اسلامی کچھ نہ کسی طریقے سے نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کافی ایسے ٹرانسجینڈرس ہیں جو قتل ہو جاتے ہیں، کافی زیادہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور آن دا بیسس آف اسلامک پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ وہ قتل ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا، کوئی آ کر پولیس اس چیز کے اوپر ایکشن نہیں لے پاتی. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اگر اس چیز کو اتفاق سے لے کر آگے چل رہے ہیں تو اس کو نوٹیفائی کیا جائے نا، اس کو آگے سے جا کر گورنمنٹ کے ساتھ اس بات کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو میں آپ کو تنظیم بتا رہی ہوں ان کی، تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بات کیوں نہیں کرتے؟ ریم صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مصعب کہتے ہیں کہ ہم تو اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو بنیادی طور پر گلہ یہاں پر جماعت اسلامی سے آپ کو زیادہ گلہ. جی بہت. جماعت اسلامی کوئی رکاوٹ ہے آپ کے راستے میں اس معاملے میں؟ میرے خیال سے میرے سے یہ سوال کیا گیا کیونکہ میں آن لائن بندش میں ہوں، تو میرے خیال سے مجھے انگیج کیا گیا ہے اس سوال کو جواب دینے کے لیے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی آپ سے سوال ہے.
جی بالکل، شاعرہ نے جو پوری بات چیت کا رخ ایک جماعت کی طرف موڑ دیا ہے، اور میں اس پہ بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کروں گی یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے حقوق کے اوپر جب بھی آواز خلاف اٹھی تو اس جماعت کی طرف سے اٹھی. اور دیکھیں جو تنگ نظری ہے نا، اس کا احساس ہمیں مفتیوں کی طرف دیکھ کے محسوس ہوتا ہے. یہ میں صرف ایک مفتی کی بات نہیں کر رہی. دیکھیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مذہب کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر ہماری گنجائش ہے. مفتی صاحب نے ابھی کہا جی بالکل، لیکن ہمارے پاس کوئی وہ مثال نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ٹرانسجنڈر فرد جو ہے وہ کہیں مسئلے میں آیا اور یہ مفتی اٹھ کے آگے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، یہ ہمیں آگے الٹا تنگ کرنے کے لیے، الٹا جو ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم غلط لوگ ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ سوسائٹی کو خراب کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں آئے آواز اٹھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہمارے انسانی حقوق پامال ہوئے، ہمارے ٹرانسجنڈر افراد کس طرح سے ریپ ہو گئے. کسی مفتی نے کسی خطبے میں یہ نہیں کہا کہ کسی خطبے میں کہ یہ غلط بات ہے. اس کا جینڈر جو بھی ہے اس کی جگہ آپ کے مذہب میں ہے یا مذہب میں نہیں ہے، لیکن اس کو ریپ کرنا جو ہے اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے نا. یا تو دیکھیں آج کے اس پلیٹ فارم سے میں سبھی جو اپنے اچھا ریم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ جو مذہبی قیادت ہے اس کی طرف سے رکاوٹ ہے، یا وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی؟ جیسے ابھی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہیں کہ مذہبی قیادت آپ کے حقوق کے راستے میں جو کہ آپ کو ملنے چاہیے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، یا پھر جماعت اسلامی کا تو آپ نے نام لے لیا، وہ ملک کی ایک نمایاں سیاسی مذہبی جماعت ہے؟ اس سے اعتراض نہیں ہے. دیکھیں اس جماعت کے بہت سے اچھے کام بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ پوری جماعت کا جو ہے وہ ایجنڈا جو ہے وہ اس کو کویسچن پہ میں لا رہی ہوں، لیکن یس میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ جو ہماری پریکٹیکل انگیجمنٹس رہی ہیں، جو ہمارے ایکسپیرینسز رہے ہیں، وہ کچھ بہتر نہیں رہے. خاص طور پہ اس جماعت نے لیڈ کیا، ہمارے پیمفلٹس چھپوائے گئے جس کے اوپر ٹرانسجنڈر آئیڈینٹیٹیز کے خلاف لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا. خطبے جمعے کے کیے گئے کہ ٹرانسجنڈر افراد کو ٹارگٹ کیا جائے. ہمارے ایکٹیوسٹ کہیں ملک چھوڑ کے چلے گئے. کیوں ہمارے پاس جو ہے وہ آزادی نہیں ہے اظہار کرنے کی؟ آزادی اظہار نہیں. مفتی صاحب مفتی مدنی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اسی پر کہ جو آپ نے کہا کہ نا خطبے میں یہ ذکر ہوا کہ آپ کے خلاف ٹرانسجنڈرز کے خلاف جو ہے اس پہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. ایک ریپورٹڈ انسیڈنس ہے کراچی کا جس کے جو مرڈرر نے یہ بیان دیا پولیس کو، سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے اس لیے اس ٹرانسجنڈر پرسن کو قتل کیا ہے کیونکہ یہ جہاد ہے، اور جب میں باہر نکلوں گا تو میں اور بھی کروں گا. دیکھیں ہمارے پاس، میں آپ کو تصویریں اگر ہم نے کوارڈینیشن کی ہوتی تو آپ کے سے ہم چلا سکتے. تو کراچی کی ہمارے پاس پورے بینرز کی تصویریں موجود ہیں جن کے اوپر ہمارے خلاف جو ہے وہ باتیں لکھی گئی. دیکھیں آپ کا مذہب تو امن کا مذہب ہے، ہمارا مذہب تو یہ سب کا مذہب ہے جی، سب کا. آپ نے خود کہا ہے سب کا، اس میں صرف ہمارا یا مفتیان کرام کا نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا مذہب ہے. جی مفتی صاحب دیکھیں کئی باتیں سامنے آئی ہیں. مفتی صاحب سے پہلے میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دیتا ہوں اگر یہ سننا پسند فرمائیں. انہوں نے جگہ دے دی تھی غیر مسلمز کو عبادت کے لیے، اور ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا. ہمیں کسی اس کے اندر، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سارے بنیادی حقوق مذہب اسلام دیتا ہے، کہاں ہے ہمارا شادی کا حق؟ کہاں ہے ٹرانسجنڈر افراد کو جو ہے وہ باعزت؟ آپ نے ہی مفتی صاحب کہا کہ جو ہے وہ کیونکہ ہمارے اندر احساس موجود ہے اس چیز کا، رغبت موجود ہے عورتوں کی طرف یا مردوں کی طرف، تو کہاں پہ ہے ہمارا جو ہے وہ بنیادی حق شادی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب سوالات ہیں کافی سارے آپ کی طرف. دیکھیں اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سے توقعات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بری بات یہ ہے، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا گلہ بھی آپ سے ہے. بری بات یہ ہے کہ معلومات نہ ہونے کے باوجود ہمارے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں. اچھا دیکھیں اگر پاکستان علماء کے علاوہ اگر کسی نے ان کے حقوق بتائے ہیں تو مجھے بتائیں. کبھی نہیں ہوا ایسا. آتے ساتھ میں نے پہلی جو گفتگو کی ہے وہ یہی کی ہے کہ مذہب ان کو جو حقوق دیتا ہے وہ ہیں ان کے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ان حقوق کی بجائے دوسرے معاملات میں پڑ جائیں تو وہ ہمارے ذمہ تو نہیں ہے. ہاں. نمبر 2، اسلام نے جو ان کو حقوق دوسرے معاملات میں پڑ جائیں، آپ نے اس کو جی وہ خود جب پڑ جائیں. اب مجھے اسلام نے ایک حق دیا ہے، میں اس سے ہٹ کر اب دوسرے کام میں پڑ جاؤں تو ظاہر ہے میں پھر کہوں کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے، ذمہ دار اس کا خود ہوں آپ کے. ذمہ خود. اچھا میں بات ہو جائے. نمبر 2، یہ بات کہی گئی کہ مذہب کے لوگ ہمارے آڑے. کس معاملے میں مذہب کے لوگ ان کے آڑے آئے ہیں؟ یہ اشارہ کر رہی تھیں 2018 میں بننے والے قانون کا، ٹرانسجینڈر نامی قانون. اچھا میرے خیال میں انہوں نے پڑھا ہوگا، میں حسن گمان رکھ سکتا ہوں، ورنہ اس کے باب 2 اور باب 5 کے اندر ٹوٹل ملا کے 5 شقیں ایسے ہیں جو اسلام کے بھی منافی تھی اور خود ان کے حقوق کے منافی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اسلام کے تو منافی تھی ہی تھی اور ان کے حقوق کے منافی تھی. کیا مثلا اس میں یہ تھا کہ کوئی شخص خود جا کر نادرہ کے اندر اپنے آپ کو کہے کہ میں جناب مرد ہوں حالانکہ وہ عورت ہے تو اس کو مرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اور خاندان کے معاملات ہیں اور حقوق کی بات ہے اور آگے جا کے شناخت کارڈ بنوانا ہے، آگے جا کے اپنے آپ کو کاؤنٹ کروانا ہے مردوں میں تو اسی میں ہوگا. اچھا ہے عورت مرد کاؤنٹ ہو رہا ہے مرد اپنے آپ کو کروا رہا ہے کہ میں عورت ہوں. اب اس میں نقصان کیا ہے؟ ایک تو اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ مشابہت اختیار نہ کریں، ایسے کے اوپر لعنت کی گئی ہے حدیث کے اندر. اور اس میں جو ان کے حق تلفی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ بن رہا ہے عورت اور نام ان کا استعمال کر رہا ہے. تو بتائیں ڈاکہ ان پر پڑا یا ہم پر پڑا؟ ہم نے آواز ان کے حق میں بلند کی اور اسلام کے حق میں بلند کی کہ جو مرد ہے وہ مرد رہے، جو عورت ہے وہ عورت رہے. اور جو خواجہ سرا ہے وہ اگر مردوں کی لسٹ میں آتا ہے تو اس میں شامل ہو، اگر عورتوں کے آتا ہے تو اس میں ہے، اگر دونوں میں نہیں ہے تو جو اس کی تیسری کیٹیگری ہے وہ اس میں. ہمارے ہاں ایک چوتھی کیٹیگری بھی ہے اور جس کو کہتے ہیں متخنث، وہ یہی ہے. ان کے ساتھ بھی چوک چورانگ کے اوپر اگر یہ لوگ ہوں گے 20 تو متخنث یعنی خود ساختہ خواجہ سرا ہے مرد لیکن وہ خواجہ سرا میں شامل ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے عورت وہ روپ رہا. یہ کہ مذہب کے حوالے سے مذہب نے ہمیشہ ان کے حقوق کی بات کی ہے. کبھی ان کے خلاف ہم نے جلوس نہیں نکالا، کبھی ہم نے ان کے خلاف احتجاج نہیں نکالا، کبھی ہم نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی قانون پاس نہیں کروایا، کبھی ہم حکومت میں آ کر ان کے خلاف قانون سازی نہیں کروائی، کبھی ہم نے کسی اسمبلی میں جا کر خطبہ جمعہ کے اوپر ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کبھی ہم نے نہیں یہ کہا کہ انسان نہیں ہے. ہم ہی کہتے ہیں ان کے جنازہ پڑھانا ہے، ہم نے پڑھانا ہے. میرا نمبر لے لیں، کبھی ان کا فوت ہو بندہ یا بندی میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. اور رہا ان کے تدفین کا تو میں تدفین کرواؤں گا، رہا ان کے کفن دفن کا میں ان کا خرچ اٹھاؤں گا. اب یہ اہم مذہب کے خلاف ہو جائیں یہ پھر ان کی مرضی ہے نا، ایسا نہیں. ایک مفتی صاحب نے جو 2-3 شقیں بیان کی ہیں، ایک تو آپ اس حوالے سے کہ آپ خود اپنے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہے. نہیں مفتی صاحب خود باعزت ایک بہت زیادہ اچھے انسان ہے تو یہ سب ڈیفینیٹلی ان کے کردار میں بھی آتا ہے اور شاید وہ بہت ایک پراؤڈلی اسلام کے وہ پلر ہیں. لیکن میں ان کے جو جتنے بھی کولیگس ہیں یا جو ان کے فیلو پارٹنرز ہیں ان کی بات بھی کر رہی ہوں نا. میں صرف ان کو تو میں نہیں بول رہی، یہ تو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ میرا نمبر لے لیں، کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کی ساری ڈیفینیشن بالکل کریکٹ ہے. میرا پوائنٹ وہیں پر واپس بار بار آتا ہے کہ پریکٹیکلی تھنگس آر ناٹ ہیپننگ، چیزیں وہ ہو نہیں رہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے بہت سارے مرد ہیں جو خواجہ سرا کا روپ اختیار کر کے میک اپ وغیرہ کر کے ایک فیشن سٹیٹمنٹ بن کر جاتے ہیں. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ کتنی کو دیر انسان کر لے گا، 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینہ. حقیقت میں نہیں ہے خواجہ سرا کبھی بھی انسان ویسا بن ہی نہیں سکتا. وہ فیشن سٹیٹمنٹ کی جو آپ بات کریں نا کہ تیار شیار ہو کر، وہ خواجہ سرا کیسے، آپ لوگ پھر بتائیں کہ وہ ان میں ڈفرینس کیا ہے. ڈفرینس بھی تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا، اگر بہترین طریقے سے آپ سب چیزوں کو انالائز کرنا جانتے ہیں تو اس چیز کے ایک میڈیکل آ جاتا ہے نہیں. وہ اب یہاں پر بھی پرابلم ہے نا. آپ نے ابھی یہ کہا کہ نادرہ میں جا کر مرد اگر جا رہا ہے تو اس کو مرد ڈکلیئر کر دیا جائے. پچھلے دنوں میں جب جماعت اسلامی نے اٹیک کیا تھا اب تو جلوس والا ٹائم ہی نہیں رہا.
اب تو کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہیں ٹویٹر پہ, اب تو پراپر ہیش ٹیگ ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں. ان میں سے کئی سارے مولانا ہیں, کئی سارے مولوی ہیں, کئی سارے اسلامک اسکالرس ہیں جن کے باقاعدہ میں نے ٹویٹس پڑھے ہوئے ہیں جو ایک پراپر کیمپین چلاتے ہیں ٹرانسجینڈر کے پوسٹر بنا کر ایسے کراس کا نشان یوز کر کے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, اس طریقے سے یہ ہمارے معاشرے کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اب تو وہ پروٹیسٹ یا جلوس والا زمانہ نہیں رہا, پراپر طریقے سے سوشل میڈیا کا کیمپین یوز ہوتا ہے. جتنی بھی عوام ہمارے ساتھ 1000 میں سے کوئی ایک ہو گیا تو آپ اس کو سارے میں آپ لے جائیں, یہ بھی درست نہیں ہے. سوری 1000 میں سے ایک نہیں ہے, ہزاروں ہیں. I've seen it from my eyes. دو تو آپ آج کے ساتھ ہیں, دو تو آپ کے ساتھ ہیں نا. نہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. بائیک آؤٹ ہو رہا ہے, نہیں بنیاد اب وہی نا, قانون میں جو شکیں تھیں آپ کے حق کے تلافی کا سبب بن رہی تھی. بالکل مذہبی قیادت نے ہم نے جامع نہیں میں ہم نے فتویٰ لکھا کہ یہ شکیں اسلام کی بھی منافی ہیں اور خود ان کے بھی حقوق کی پامالی کا باعث ہیں. بالکل اس میں, لیکن باقی جو چیزیں ہیں, اور وہ ٹرانس کے بارے میں ہے, آپ کے بارے میں نہیں ہے. ٹرانسجینڈر مین وہ کہ جو اپنی جنس بدل رہے ہیں. اچھا, جو جنس بدل رہے ہیں, جو اللہ نے پیدائش جس کو اسی جنس میں کیا ہے, بالکل ان کے بارے میں کبھی ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. نہ اسلام ایسے کی بات کرتا ہے, نہ مذہبی قیادت کرتی ہے. آپ ان دونوں چیزوں کو الگ کریں. نہیں میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہی ہوں. جب پچھلی دفعہ یہ ریز کیا گیا تھا پرابلم, تو انہوں نے یہ کہا تھا نادرا والوں نے کہ ٹھیک ہے اب سے ہم یہ کریں گے کہ جو بھی کوئی خواجہ سرا وغیرہ ہمارے پاس آئے گا ہم ویریفائی کریں گے ان کا میڈیکل کر کے کہ خواجہ سرا ہے, تب ہی جا کر ہم ان کو نادرا کے آئی ڈی کارڈ ایشو کریں گے. لیکن یہ مرد کے لیے بھی نہیں تھا, یہ عورت کے لیے بھی نہیں تھا. تو یہ کتنی ایک میری طرف سے ایک واہیات بات ہے کہ آپ ایک قسم کا آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو ننگا کریں گے اور جا کر آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ان کے جو اعضاء ہیں وہ مرد کے ہیں عورت کے ہیں, واقعی میں انٹرسیکس ہیں اس طریقے سے. تو یہ پریشر جو آیا تھا پیچھے سے, یہ بھی یہیں سے جماعت اسلامی سے آیا تھا. تو دیٹ آلریڈی ریونڈ دا ریپوٹیشن, جو اتنے سالوں سے محنت کر کے ہمارے بڑوں نے بل پاس کرائے تھے ان کو بھی ڈینائی کر دیا گیا تھا ایک پوائنٹ پہ آ کر. تو یہاں پر وہی ڈیبیٹ بار بار آ جاتی ہے کہ ہمیں پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے اسلامک اسکالرس جو ہیں وہ نیگیٹو طریقے سے پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ کوئی میٹنگ کی جائے جس کے اندر آپ کہیں کہ جی اس طرح کے اگر کوئی آپ لوگوں میں سے ہیں تو پلیز ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ اس طرح سے. اس کے لیے میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں, ہم ٹائم رکھ لیتے ہیں. جی جامعہ نعیمیہ میں آپ کو دعوت ہے. اچھا, نیاب علی نے